اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ جو کہ ماہ شعبان ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے پہلے 10 دن کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جس کی برکت سے آپ کسی کے بھی دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں، نفرتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کا کہنا نہیں مانتا، تو آپ اس بندے سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک اور پیارے سے نام کا عمل ہے۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ماہ شعبان کے پہلے عشرے میں پڑھنا ہے، یعنی کہ 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ ماہ شعبان کے پہلے عشرے میں یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ نے ماہ شعبان کے دوسرے عشرے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 11 شعبان سے لے کر 20 شعبان تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ ماہ شعبان کے پہلے دونوں عشروں میں یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ نے ماہ شعبان کے تیسرے عشرے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 21 شعبان سے لے کر 29 یا 30 شعبان تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، شعبان کا مہینہ اس لحاظ سے بھی فضیلت والا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ میرے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، اور وہ نام ہے یا ودود۔ دوستو، اس نام کا عمل پڑھ کر بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو آپ بھی اس نام کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے، غلط مقصد کے لیے اس عمل کا استعمال کرتے ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہیں، تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور بروز قیامت اس کے جواب دہ بھی آپ خود ہوں گے۔ اب عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ 1 شعبان کے دن، پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو پورے دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس بھی بندے یا بندی سے آپ ناراض ہیں، آپ اپنی ناراضگی دور کرنا چاہتے ہیں، یا جس کے بھی دل میں آپ اپنے لیے عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اب تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودود یا ودود یا ودود، اس نام کو پڑھنا ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر 1000 سے زائد مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے
تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ 1000 سے زیادہ پڑھ لیا گیا، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آپ نے کم نہیں پڑھنا، زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اللہ کے اس نام کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اب جب آپ 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جس بھی بندے یا بندی کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، تصور میں اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں اور دعا کرے کہ یا پروردگار اس کے دل میں میرے لیے عزت پیدا کر دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اور اگر وہ شخص آپ سے ناراض ہے تو دعا کرے کہ یا پروردگار اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے اور ہماری ناراضگی ختم ہو جائے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اسی طرح 2 شعبان کے دن بھی یا رات کو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک اور درمیان میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ کر تصور میں اس بندے یا بندی کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 10 شعبان تک جاری رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ شعبان کے پہلے عشرے میں یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ نے شعبان کے دوسرے عشرے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 11 شعبان سے لے کر 20 شعبان تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ ماہ شعبان کے پہلے دونوں عشروں میں یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ نے ماہ شعبان کے تیسرے عشرے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، لیکن عمل کو آپ نے شعبان کے مہینے میں ہی پڑھنا ہے۔ دوستو، بڑا طاقتور اور بڑا ہی با اثر عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب توبہ استغفار کا جو عمل، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے شعبان کے مہینے میں نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور روزانہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ کو جو بھی استغفار کی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے، اس کی برکت سے دنیا کے کام بھی سنور جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔